الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے اس دو شان کا، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جہاں پہ دخل نہ ہو فہم و گمان کا، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ ہم مخلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہے امام، جو نہ کی پیروی گمراہ پریشان ہو گئے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، محبان اولیاء اللہ، بزرگان دین، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بلند پڑھو، بلند اونچی آواز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آتا نا درود پڑھو، پڑھو ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مسجد محبوبیہ ہے یہ، اس کا نام مسجد محبوبیہ ہے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتی، یہ محبوبیہ کیا ہے؟ مسجد کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو بولتے نا؟ نہیں، مسجد بولے تو اللہ کا گھر، تو اس کا نام مسجد محبوبیہ رکھ دیا نام۔ ہر ایک مسجد کا کہیں دوسرے محلے میں جائیے تو مسجد حبیبیہ بھی ہے، اور جگہ جائیے مسجد غوثیہ ہے، اور جگہ جائیے مسجد خواجہ ہے۔ تو اس طرح مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لیکن پہچان ہونا نا کس محلے میں ہے، کس علاقے میں ہے، کہاں پہ ہے یہ مسجد، اس کا نام کیا ہے، تو ہم اس سے پہچانتے ہیں۔ مسجد میں کون سی مسجد، اب آپ یہاں بولے کہ پھر مسجد کو آ جاؤ تو کون سی مسجد کو آنا؟ مسجد محبوبیہ میں آنا یا مسجد غوثیہ میں آنا، تو اس لیے پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں۔ اب اللہ کے گھر کا نام رکھ دیے تو پھر لوگوں کو اعتراض نہیں ہو رہا، میں اللہ کے گھر کا نام رکھتے کوئی اللہ کا گھر بولے تو ہوگا نا، مگر آپ اپنے گھر کا بھی نام رکھتے نہیں، گھر بناتے رکھ دیتے نام، مقام محبوب بول کے رکھ دیتے ان کے نام ہے، اور منزل غوث یا منزل ایسا نامہ رکھتے، تو اس طرح مسجد کا نام بھی رکھ رہے، حالانکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا نام رکھ رہے ہیں کو بھیا تو پہچان کے لیے رکھ رہے۔ تو اسی لیے ہم جو نماز پڑھتے نا، اور نماز پڑھنا ہے مسجد میں تو جماعت کے ساتھ پڑھنا، اذان ہوتی جماعت ہوتی تو کیا ہر آدمی الگ الگ پڑھتا، انہیں آگے الگ پڑھ لینا، انہیں آگے الگ پڑھ لینا، انہیں الگ پڑھ لینا، نہیں پڑھ، ہر آدمی الگ الگ نہیں پڑھتا، جماعت بناتے۔
کاندھے سے کاندھا ملاتے اور لاف کے نیچے رکعت بنتی، اور یہ انگوٹھا جو ہے نا یہ اس کی طرف گاڑ دینا زمین میں، جیسا کیلے کو گاڑ دیتے نا، یہ انگوٹھا سے گاڑ دینا، اس کو ہلانا نہیں۔ اب رکوع بھی کرے تو یہ انگوٹھا ایسا کھڑے رہنا، سجدے میں بھی گئے تو کھڑے رہنا، خاجہ میں بھی کھڑے رہنا، بعد میں یوں رہتے، یوں پڑھتے، نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ باتیں کوئی مطلب نماز پڑھے بلکہ ہے قرآن میں، اب ایسا پڑھنا بولئے جماعت کے ساتھ پڑھنا بولئے نہیں، تو کوئی تو بتایا ہوگا نا بھئی آپ قرآن پڑھے ہوگے نا، کسی کے پاس قرآن پڑھے تو کوئی پڑھانے والے مول صاحب ہی چاہتے نا، مول صاحب ہے، مول صاحب بولے یہ حلیف ہے، یہ بے ہے، یہ تے ہے، بچہ بولا نہیں میں حلیف کو حلیف نہیں مانتا، میں تے مانتا ہوں، تو پڑھ سکتا؟ ہاں تم بولے بچے، اب تمہارے کو ٹیچر بولے اے بی سی ڈی، تم بولے نہیں میں ڈی کو اے بولتا ہوں، تو انگریزی آتی، چلو تیلگو میں تو ای میں ای کو آ بولتا بولے تو تیلگو آتی نہیں آتی۔ تو اسی طرح آپ قرآن پڑھیں گے تو حلیف بے تھے، تو مول صاحب جو بولے وہ پڑھنا، مول صاحب بولے حلیف تو حلیف پڑھنا، بے بولے تو بے پڑھنا، جب کہیں عربی پڑھنے آتی، ٹیچر بولے اے بولے تو اے بولنا، بی بولے تو بی بولنا، سی بولے تو سی بولنا، ڈی بولے تو ڈی بولنا۔ تو یہ جو ہے جب آپ کو انگریزی آتی، خالی بولیں گے نہیں میں کسی کی بھی نہیں مانتا، تو پھر ان سے پوچھنا آپ کو انگریزی کیسا آ گئی؟ آپ کسی ٹیچر سے پڑھے ہوں گے تو انگریزی آئی ہوگی نا، آپ کسی مول صاحب کو نہیں پڑھے تو عربی آئی ہوگی نا۔ تو اسی طرح ایک عربی پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت ہے، انگریزی سیکھنے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت ہے، نماز کی جماعت کے لیے امام کی ضرورت ہے نہیں؟ بغیر امام کی تو نماز نہیں ہوتی، نبی بھی پڑھے تو امام کے پیچھے پڑھے، ہم الگ نے پڑھ لیے، وہ الگ نے پڑھ لیے، وہ الگ نے پڑھ لیے۔ تو جس طرح انگریزی سیکھنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ جس طرح عربی سیکھنے کے لیے مول صاحب کی ضرورت ہے، نماز جماعت سے کرانے کے لیے کسی مول صاحب کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، اسی طرح پورے دین پر چلنے کے لیے بھی امام کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے امام کو پیش امام کہتے ہیں، پورے دین پر چلانے والے امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ لوگ پریشان ہوں گے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے بھائی؟ ایک ہمارے جناب خلیل صاحب ایک نیا جلسہ رکھتی ہے مسجد میں، آج تک ہم سنے نہیں ہیں یہ امام اعظم حنیفہ، آپ اور ہم حنفی ہیں، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ اس امام کے بتائے طریقے پہ پڑھتے ہیں، تو ہم اور آپ حنفی ہیں، اس لیے ہم ناف کے نیچے رکعت پڑھتے، سینے پہ نہیں بنتے۔ آج کل کے لوگ ڈیس کے ایسا پڑھ لے رہے ہیں، یوں پڑھ رہے، یوں ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں ذرا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، نہ ہم ٹانگا چیر کے نماز پڑھتے، نہ ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے، ہم امام اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ابھی بتا دیا۔ اور آسان کر کے بتاؤ، آپ اپنی گاڑی خریدے، بہترین گاڑی لیا، 1 لاکھ روپے کی گاڑی لیے، بہترین سچ کے سوچ کے بولے میں اب تو حیدرآباد میں جا کے گاڑی پہ خوب بریانی کھا کے آؤں گا، دعوت میں جاؤں گا۔ اب دیکھو یہ جلسے میں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ امام اعظم کا جلسہ ہے، لوگ دعوت دی تو کہاں دیتے؟ فنکشن ہال، کوئی بڑے بڑے شادی خانوں، کنونشن میں دیتے، بڑے بڑے علاقوں میں دیتے، فارم ہاؤس میں دعوت دیتے، وہاں جانے سے کچھ بھی نہیں ملتا، بریانی ملتی ہے ابھی ٹکی، لیکن یہ امام اعظم کے نام پر ہم آپ کو مسجد میں بلائے ہیں، تو پھر یہاں مسجد میں جتنی دیر بیٹھے گے نا اتنی دیر عبادت ہے۔
مسجد میں بیٹھنے والوں کی بڑی شان ہے. میں بتاؤں گا آپ کو یہاں جو بیٹھا ہے نا, آپ شادی خانے میں بیٹھتے ٹھنڈی بریانی کھانے کے لیے 4 گھنٹے ختم کر دیتے. تو میں ایک مثال دے رہا تھا, وہ پہلے سمجھ جاؤ. آپ گاڑی لے کے جا رہے, بہترین دعوت میں جا رہا ہوں بھائی, اچھا اس کو پونا لگا دے کے بوٹے کر کے کپڑے اچھے پہن کے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر جانے کے بعد گاڑی رک گئی. اب آپ لوگ کیک مارتے جا رہے ہیں, پیر درد ہوگا. اگر بولے یہ دیکھیں وہ دیکھیں, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. گاڑی آپ کی چلا رہے ہیں, آپ مالک, بولے گاڑی نہیں چل رہی. اب کیا کرنا ہے؟ ایک صاحب جا رہے تھے, انہوں بولے کیا ہوا؟ انہوں نے گاڑی نہیں چل رہی. کیک مار کے پریشان ہو گیا. تو بولے وہ بازو میکینک ہے, جاؤ بتا دو. آپ گئے, 1 سیکنڈ میں میکینک دیکھ کے بولا کچھ بھی نہیں صاحب, کرنٹ نہیں آ رہا تھا. یوں کرا, 1 سیکنڈ میں کرنٹ لا دیا. آپ بیٹھ کے چلے گئے دعوت میں. اب بولیے آپ کی گاڑی, آپ بیٹھ کے جا رہے ہیں, بن سنور کے جا رہے ہیں, مگر رکے نا بیچ میں. گاڑی چالو ہوئی, گاڑی اسٹارٹ ہوئی, کہاں جانا پڑا؟ میکینک کے پاس جانا پڑا. اپنی گاڑی اپن خریدے سو گاڑی خراب ہو گئی تو میکینک کرنے جانا پڑتا. تو پتا چلا کہ ہم اپنی گاڑی کے لیے میکینک کے محتاج ہے. اب اتنے بڑے دین پہ چلنے کے لیے امام کے محتاج ہے, اس لیے گاڑی کے لیے میکینک کرنے جانا ہے, دین سمجھنے کے لیے امام اعظم کے پاس آنا ہے. اب آپ سمجھ گئے. تو اسی کو کہتے ہیں تقلید. اللہ نے قرآن میں اس لیے فرمایا, آپ قرآن کی آیت میں سن لیجیے. میں آپ کو اچھا سوال ہے تو کیونکہ ادھر ادھر کے فاتحہ چورا کے آپ کو بھٹکانا نہیں. وہ نکل گئے, فاتحہ کہیں کو دینا, بولا برکت کو دینا. ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا, ایسے لوگ اعتراض کرتے. ہم کہیں کو کسی کی امام کو ماننا, تو ہم بولا ہم کہیں کو کسی میکینک کرنے جانا. تو بیٹھ جاؤ یہی راستے میں, میکینک 1 سیکنڈ میں کر دیتا, اور امام کا دامن تھامے تو 1 سیکنڈ میں جنت میں چلے آتے. اس لیے اسی کو تقلید کہتے ہیں. اللہ اس لیے بولا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والے سے پوچھو. اب میں کھیتی باڑی سے واقف نہیں ہوں, لیکن سب کو تھوڑا مار کے بھیجا ڈالا تو اٹھا گیا. اب کیسان صاحب سے پوچھنا پڑے گا نا کہ بھئی یہ بیج کیسا ڈالنا, یہ فصل کیسا آئے گی, تو انہوں بتائیں گے. اب میں اپنا آنکھ کے شہر سے ایک زمین لے لیا, پھوڑے مار رہا ہوں, ہل چلا رہا ہوں, ہل چلانا آ رہا, نہ بیل سنبھالنا آ رہا, نہ کچھ آ رہا. تو جس کا کام انہوں کرے تو اچھا رہتا. تو اچھا ہوتا, جواری رکھتی, کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں. تجربے کار سے پوچھنا پڑتا. میرے کو تجربہ نہیں ہے تو تجربے کار سے پوچھنا پڑتا. میرے کو معلومات نہیں ہے تو معلومات رکھنے والے سے پوچھنا پڑتا. میرے کو نالج نہیں ہے تو نالج رکھنے والے سے پوچھنا پڑتا ہے. اسی طرح اللہ نے کہا کہ تم نہ جاننے رہتے ہو تو جاننے والوں کے پاس جاؤ. تم جاہل ہے عالموں کے پاس جاؤ. تم تجربہ نہیں رکھتے تجربے والوں کے پاس جاؤ. تم واقف نہیں ہے واقف کاروں کے پاس جاؤ. تو جب تمہیں صحیح راستہ ملے گا. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دین کے معاملے میں امام اعظم کا دامن تھامتے ہیں تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. یہ اسی کو تقلید بولتے ہیں. تو یہ جو فاتحہ چورا رہتے نہیں, درگاہ کو لے جانا, فاتحہ نہیں دینا, لنگے سر نماز پڑھتے. لنگے سر نماز نہیں پڑھنا, نماز ادب کے ساتھ پڑھنا. لنگے سر نماز پڑھنا بے ادبی ہے اور نماز مکروہ بھی ہو جاتی. تو یہ جو لوگ ہیں آج کل نکل گئے ہیں, جب سعودی میں جا کے کما کے آگے اکڑ کے ٹانگا چل کے نماز پڑھتے. اللہ کے سامنے ٹانگا چل کے ٹھہرتے. یہ دنگل ہے, یہ اکھاڑا ہے کیا؟ یہ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں آپ, عاجزی سے ٹھہرنا نہیں. تو اب اس لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. کیا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, تھے نہیں, ہے, پریزنٹ موجود ہے, مدینہ طیبہ میں
ہم یہاں درود پڑھتے ہیں تو سرکار مدینے میں رہ کے ہمارے درود کو سنتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا سلام نہیں سنتے, ہمارا درود شریف نہیں سنتے, اس واسطے سلام نہیں پڑھنا, اس لیے کھڑے کے سلام نہیں پڑھنا, درود شریف نہیں پڑھنا, خالی قرآن شریف پڑھنا. قرآن بولا درود پڑھو, قرآن بولا کسی کی تقلید کرو, نہیں جانتے تو جان لیا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ فاتحہ چورا لیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں. اب اس لیے دیکھو رمضان میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, جبکہ حدیث میں آیا حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے. 8 رکعت تراویح میں جو پڑھا سمجھ لینا کہ بھٹک گیا, دوزخ میں جانے والا ہے. جو فاتحہ نہیں دیا سمجھ لینا کہ ہو گیا گمراہ. جو درگاہ کو لے گیا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے پھول لے چڑھایا تو سمجھ لینا چلے گیا ہی نہیں, اب آتا نہیں تھا. تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم کیسا نماز پڑھنا, ہم کیسا کلمہ پڑھنا, ہم کیسا روزہ رہنا, ہم کیسا زکات دینا, ہم کیسا حج کرنا, ہم کیسا عمرے کرنا, ہم کیسا اللہ کی راہ میں خیر و خیرات کرنا, ہم کس طرح غریبوں کی مدد کرنا. اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں امام اعظم. اب سمجھ میں آیا امام اعظم کون ہے؟ ہم ان کے محتاج کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جاننے والوں کا دامن پکڑو. تم نہیں جانتے تو بڑے بڑے لوگوں نے امام اعظم کا دامن تھاما ہے. اب یہ درگاہ ہے نا حضرت امام زین العابدین حضرت سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی, اب بولو آپ انہوں خود حنفی ہے, امام اعظم کی پیروی کرے پورے بزرگاں. اب یہ درگاہ ہے نا کوہی شریف میں حضرت معین الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں خود حنفی ہے, امام اعظم کی پیروی کرنے والے. ان کے پیر و مرشد حضرت معین الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کون ہے معلوم آپ کو؟ انہوں کس کے مرید تھے؟ انہوں خواجہ نظام الدین محبوب اللہ کے مرید تھے, دلی میں جن کی درگاہ ہے. وہاں سے نظام الدین نے حکم دیا تو کوئی رہے, پورا کوئی فاتحہ دینے والا تھا, آج غیر فاتحہ ہو گئے. حضرت کے چھوڑے بنایا آ گئی, وہ اپنا ادرک صحیح نہیں رہی, نہ جام صحیح تھا, نہ کھووا صحیح ہے. پہلے کوئی سے کھووا آتا تھا ہمارے حیدرآباد کو, ہمیں پوچھا تو یا نہیں بولنا کہتے, بولا ہو گیا کام ان کا. ادرک بھی صحیح نہیں مل رہی, ادرک کی کوہین مشہور, وہ غریب صفر کی لا کے کوہین کی ادرک جامع زبردست ملتے تھے. نہ جام ہے, دیکھو اللہ کیسا کر دیا بربادی کو, کیونکہ اللہ والے کو چھوڑے نا. تو حضرت معین الدین ترک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے فاضل, اللہ کے ولی ہیں. ان کے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء امام اعظم ابو حنیفہ کو کے دامن کو تھامے میں تھے, حنفی تھے. اور پھر ان کے مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں بھی حنفی یعنی امام اعظم کو مانتے تھے. پھر ان کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں بھی حنفی. پھر ان کے مرشد خواجہ خواجہ عطا رسول وارث الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز, جانتے نا غریب نواز, اجمیر شریف میں درگاہ ہے جو سارے ہندوستان میں اسلام کو پھیلا. خواجہ غریب نواز ہم کو مسلمان بنایا, تو وہ بھی حنفی تھے. یعنی ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ امام اعظم کو ماننے والا اسلام آیا. ابھی لوگ نکل کے چورستے بسے, ہم کسی امام کو نہیں مانتے, ہم فاتحہ نہیں دیتے, ہم کسی نہیں کرتے, ہم قرآن دیکھتے. ہر کوئی قرآن دیکھ سکتا. ابھی لوگ کہ امام ہے نا, میں قرآن پڑھ کے بولتا ہوں آئیے قرآن کی آیت سے مجھے سمجھا کے اس سے مسئلہ نکالو. انہوں نے بولے کہ حضرت میں قرآن پڑھنا تھا, پھر مسئلہ نکالنا تھوڑی آتا. ہر آدمی قرآن پڑھ کے مسئلہ نکال لے سکتا, ہر کوئی حدیث پڑھ کے مسئلہ نکالتا, اخبار میں حدیث دیکھ کے ہو جاتا. ارے پھر کسی چیز کے لیے مہارت کی ضرورت ہے. معاملی زمین میں بیج بونے کا بھی فن ہے. آپ لوگ کھیتی باڑی کے لوگ ہیں نا, بیج کیسا بولنا, کتنے فاصلے میں بولنا, کب بولنا,
کتنا پانی میں جا کے کرا تو ہوتی فصل. جو واقف ہے ان سے پوچھنا پڑتا کیونکہ وہ واقف ہے بیج کب ڈالنا, کب ناگر مارنا, کب ہل چلانا, کب جو ہے اس کو نرم کرنا, کب پانی چھوڑنا. تو جب کہیں فصل آئے گی تو اسی طرح قرآن سے ہر کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا. عالم بھی ہوا تو نہیں نکال سکتا, فاضل بھی ہو تو مدرسے میں پڑھا بھی تو عربی آئے تو بھی نہیں نکال سکتا. ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ایک جگہ صاحب تھے, انہوں بہت بڑے انگریزی کے ماہر تھے, انگریزی اچھی بولتے تھے, ٹرم بولتے رہتے تھے. انگریزی اچھی تھی, انگریزی میں بات کرنا, بچوں کو انگریزی سکھانا. انہیں ایک دن اپنے بچوں کو لے کے جا رہے تھے. ایک صاحب پوچھے یہ بچوں کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ بولے میں دواخانے کو جا رہا ہوں. بولے آپ کہیں دواخانے کو جا رہے ہیں؟ میں بچے کو بخار آ گیا, اترنا نہیں. تو صاحب پوچھا رہے بھائی بخار آیا تو کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ تو انگریزی کے اتنے ماہر ہیں, انگریزی اچھی طرح جانتے ہیں, انگریزی پڑھتے ہیں, انگریزی بولتے, ساری کتابیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں. آپ انگریزی پڑھیے اور گولی نکال لیجیے اس میں سے, انگریزی میں چلا بھائی. وہ بولے ہاں میں انگریزی جانتا ہوں لیکن میڈیسن نہیں جانتا, ڈاکٹری کا فن نہیں جانتا, انگریزی جانتا ہوں, میرے کیا معلوم گولی ایک کا ایک دے دوں گا تو میرا بچہ چلے جائے گا. آپ میرے بچے کے دشمن ہے کیا؟ ارے نہیں بھائی آپ انگریزی آتی بول کے بولا بھائی. تو پتا چلا انگریزی آنے سے اپنے بچے کا علاج نہیں کر سکتے, عربی پڑھنے سے فقہ نہیں بنا سکتے, مسئلے نہیں نکال سکتے. عربی کتنے بھی پڑھ لے وہاں, قرآن کے حافظ ہو جاؤ, قرآن کے عالم ہو جاؤ, حدیث کے عالم ہو جاؤ, اس سے مسئلہ نہیں نکلتے. بلکہ اس میں غور خوض کرنے والے الگ لوگ ہوتے ہیں, وہ ماہر ہوتے ہیں, ان کا فن الگ ہے. جب وہ فن میں آتے ہیں ان کو فقیہ کہتے ہیں. محدث بھی مفسر بھی فقیہ کا محتاج ہوتا ہے. جب وہ مسئلہ نکالتے ہیں تو وہ رسول پاک کی سنت کے مطابق ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آئی سمجھ میں؟ تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں. آپ پریشان نہیں ہونا, یہ گاؤں میں کیا لگے بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ یا ابو حنیفہ ہے کون بھائی؟ اب کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہے. تو ہم بولے نہیں, آپ کے گاؤں میں بھی کریں گے, ہم دارالقلب میں کریں گے, بتائیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ, کیونکہ پورے لوگ جو ہے نا ہم لوگ حنفی ہیں. آپ جانے میں کوئی جانا ہم حنفی ہیں. آپ نام کے نیچے رکعت پڑھتے ہیں حنفی ہیں. آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, آپ حنفی ہیں. تو اس کو قائم رکھنا. اب یہ نکل کے 8 رکعت تراویح پڑھنے والے گاؤں گاؤں جا کے نہیں 8 رکعت پڑھ گئے. آپ کو کیا معلوم؟ ہم نے حدیث پڑھے, نہ قرآن پڑھے, نہ آپ کو اچھی صحبتوں میں بیٹھے. آپ سمجھے انہیں لمبی داڑھی ہے, انہیں صحیح پڑھا ہوگا. داڑھیوں سے نہیں آتا, لمبی داڑھی چھوڑنے سے علم آتا کیا؟ داڑھیوں سے علم نہیں آتا. کسی مدرسے میں بیٹھے تو علم نہیں آتا, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے تو علم آتا. علم ایسا نہیں آتا. مثال سے کسی کو بھی آنے والی میں مانتا ہی جب تو عقیدہ کیا ہے؟ بزرگوں کو مانتا کہ نہیں مانتا؟ جو بزرگوں کو مانا وہی عالم. میں یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا, ہونے پڑھا تو پڑھا نہیں یا درگاہ چوبا کیا پوچھا, تو وہ واقف ہو گئے, وہ علم ہے اصل. تو یہ باتیں سمجھانے کے لیے آپ کرنے آئے ہیں. آپ تو فاتحہ دینے والے ہیں نا, آپ سلام پڑھنے والے ہیں نا, درگاہ کو جاتے ہیں نا, جانا ضرور درگاہ. یہ ہے. اور امام اعظم اور مزے کے باتیں سناؤں گا میں آپ کو, جتنا آسان کر کے بتا سکتا ہوں. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ ہم مقلد ہیں. یہ اہل حدیث, یہ تمام جتنے فاتحہ چورا ہے یہ پورے بھٹکے ہوئے ہیں. جو فاتحہ نہیں دیتا سمجھ لینا انہیں بھٹکا ہوا ہے. اگر انہیں آپ اس سے بحث کرو, نہیں سمجھا تو کان پکڑ کے میرے پاس لاؤ, حیدرآباد میں لاؤ اس کو, میں بات کرتا ہوں. فاتحہ کہاں ہے کہتے ہیں؟ ارے قرآن کھولو, فاتحہ ہے. سب سے پہلے کیا ہے قرآن پاک میں؟ فاتحہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں قرآن کو نہیں مان رہے, تو انہوں دین کو پہ کیا چلی ہے؟ تم لوگوں کو بھٹکا رہے, ہم نماز پڑھاتے, ہم جو دین کی باتیں کرتے. ارے دین پھیلائے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, یہ بزرگ بھائی انہوں کدھر گئے؟ ان کا نام زین العابدین تھا, آپ کو پتا چل گیا. انہوں جو ہے اہل بیت
کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہاں کہیں کو آئے بھائی مدینہ طیبہ چھوڑ کے, بغداد شریف چھوڑ کے یہاں کہیں کو آئے تو ان لوگوں کو حکم ہوتا سرکار کا, یہاں جاؤ تبلیغ کرو, وہاں جا کرو. جیسا حضرت محی الدین ترک آ گئے یہاں پر, کیوں آئے؟ کیونکہ نظام الدین اولیاء نے بھیجا کہ جو آپ کو ہی ہوئے میرے پیغام کو پہنچاؤ. رہنے والے کہاں کے؟ ترکی کے. آ گئے یہاں پر تو پتا چلا یہ سارے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے. ہم مسلمان ہوئے تو ان بزرگوں کی وجہ سے ہوئے, اور یہ بزرگوں کو مشرک ہو رہے. یہ اہل حدیث تھا, ٹانگا چیر کے نماز پڑھنے والے, ٹوپی پگڑی پہنے نماز پڑھنے والے, ہاتھ یوں میں بن کے نماز پڑھنے والے, نماز میں تھوکنے والے. ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا, نماز میں گھڑی سے کلر ہے. کیا ہے؟ تہذیب بھی نہیں ہے, اخلاق ہی نہیں ہے. ہم کو سکھانے کو آ گئے. ارے ہم کو نماز سکھائے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ. آج یہ رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے جب اتنے بڑے بڑے اولیاء کے وہ امام ہیں, تو جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو رحمت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ مجھ سے کوئی پوچھے جلسہ کہیں کوئی رحمت کے لیے ہے؟ اب ہر کوئی پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کاروبار میں پریشان ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے پریشان ہے, کسی کی بیٹی کا رشتے آنا ہے پریشان ہے. ہر گھر میں پریشانی ہے. اب پریشانی دور کیسے ہوگی؟ پریشانی دور ہوتی ہے اولیاء کو پکارنے سے, غوث و خواجہ کو پکارنے سے, درگاہ کو جانے سے. اس لیے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی پریشانی دور کی ہے. تو جب ان کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو سارے محلے میں رحمت بدل جائے گی. اس لیے ان کا ذکر کریں. کون تھے؟ کیسی عقل تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی. آپ کو معلوم ہے امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ ایک کمیونسٹ سے ملے, دہریہ. کس کو بولتے ہیں؟ دہریہ کمیونسٹ اس کو بولتے ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتا, نہ قرآن مانتا, نہ رسول پاک مانتا, نہ اللہ کو مانتا. انہیں بولتا ہے یہ دنیا آٹومیٹک بن گئی, ہوگا خود بخود ہوگی. امام صاحب سے بولا بحث کرو, اللہ ہے. اب کوئی بھی مقابلے میں اس کے نہیں گئے, کیونکہ اس کو عقل سے سمجھانا ہے. اگر مسلمان بولتے تھے قرآن میں اللہ ایک ہے, حدیث میں آیا اللہ ایک ہے, اب انہیں بھٹکا ہوا عقل کا پجاری. اب انہیں پریشان, حضرت بولا میں آپ سے بحث کرتا ہوں. امام بولے بالکل بحث کرنا, میں ثابت کروں گا کہ اللہ ہے. اللہ ہے نہیں ہے؟ ہاں اللہ ہے. اب عقل سے آپ سمجھا سکتے اللہ ہے. بولے بولا نہیں ہے. آپ بولے ہے تو بولا عقل سے سمجھاؤ, میری عقل میں آنا. تو بولے ٹھیک ہے, ایک دن مقرر کرے بات کا گفتگو کرنے کی. پورے لوگ جمع ہو گئے, انہیں بھی آ گیا دہریہ کمیونسٹ. اب بحث ہونے لگی. اب لوگوں کو انتظار کر رہی, ارے امام صاحب نہیں آئے, امام صاحب نہیں آئے, امام صاحب نہیں آئے, امام صاحب آ رہے سے پورے لوگ جمع ہو گئے. وہ کمیونسٹ بھی آ گیا, دہریہ بھی آ گیا, امام صاحب آ رہے نہیں. کافی دیر کے بعد, 2-3 گھنٹے کے بعد امام صاحب تشریف لائے. انہیں بڑا گیا, غصے میں آ گیا. آپ اتنے بڑے امام ہو کے وقت کی پابندی نہیں کرتے, دیکھو طریقہ ہے آپ کا. امام صاحب بولے سنو میری بات, پہلے یہ پوچھو کہ دیر کیا ہوئی, اس کے بعد بولو جو بولنا ہے. تو لگا کو دیر ہوئی, دیر مثال سے ہوئی. میں گھر سے نکلا تو بیچ میں ندی آ گئی. ندی میں تو سمجھتے نا, ندی آ گئی. ندی کا میں ٹھہرا تھا, میں کیسا جاؤں, اگر میں باہر جایا تو ڈوب جاتا ہوں, پانی بہت تھا. تو میں سوچنے لگا, میں ایسے ٹھہرا تھا, وہ جھاڑ وہاں کا خود بخود گر گیا. جھاڑ خود بخود گر گیا. اچھا ایسا ہوا. پھر وہ خود بخود جھاڑ کے جو ہے نا پھاٹے الگ الگ ہو گئے. پھر کیا, پھر اس کے بعد وہ تختے بن گئے. پھر کیا ہوا, پھر کشتی بن گئی خود بخود آٹومیٹک. پھر کیا ہوا, وہ دریا میں آ گئی, ندی میں آ گئی, چلنے لگی. میں
تختے خود نہیں بنتے، بڑے کی ضرورت ہے. کشتی خود نہیں چلتی، چلانے والی کی ضرورت ہے واللہ کی. تو امام بولے ایسا ہوتا اور ایسی ہوتا تو تم تو بولے نا تو آٹومیٹک ہوتا بول کے. تو پھر وہی تو سمجھانا نا تیرے کو، جب جھاڑ کو گرانے والے کی ضرورت ہے، تختے بنانے والے کی ضرورت ہے، بڑے کی کشتی کو چلانے والے کی ضرورت ہے، تو یہ معمولی کشتی بغیر بنائے بڑے کے نہیں بنتی، بغیر چلائے اللہ کے نہیں چلتی. تو یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا بغیر کسی کے بنائے کیسا بنی، بغیر کسی کے چلائے کیسا چلائی. تو جو ہے بنانے والے کو بڑے بول رہا، کشتی کے چلانے والے کو جو ہے ملا بول رہا. ہم ساری دنیا کائنات کو چلانے والے کو اللہ بولتے ہیں. اللہ ہے بول کے ثابت کر دی. سمجھ رہے آپ، ہے نا مزے کی بات. اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک میں غور کرے ہوں گے، جب حدیث پاک میں غور کرے ہوں گے، تو اچھے اچھے مسائل نکال کر ہم کو دیے ہیں جس پہ آپ چل کے جنت میں جانے کے قابل ہو گئے. اس وجہ سے امام اعظم کے طریقے پہ چلے تو جنتی ہو جاتے. ابھی بچہ بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب اتنی عمر کے تھے، ان کے گاؤں میں ایک پادری آ گیا. پادری میں تو سمجھتا نا چرچ میں رہ رہتا، گرجا گھر میں پادری. انہیں آ کے چیلنج کرا کہ تمام بستی کے مسلمانوں پہ چیلنج ہے کہ میرے 30 سوالوں کا جواب دو نہیں تو کرسچن ہو جاؤ. اب انہیں جا کے چوڑی پہ چڑھ گیا. کیا بولتے گاؤں میں رہتی نہیں پڑے، ہاں وہاں پہ چڑھ گیا. چڑھ کے اعلان کرا، سارے مسلمان پریشان. ارے گاؤں والے بڑے لوگ اپنے کاروبار ہے، کوئی کاروبار کرتا، کوئی کھیتی باڑی کرتا، کوئی کچھ کرتا. یہ سب سوالات کون ڈھونڈ لیتے پھر یہ ہم تو کسی اللہ والے کو پکڑ کے چل رہے. سب لوگ پریشان ہو گئے. جب پریشان ہو گئے پورے سوال پہ سوال کر رہا. امام اعظم جا رہے تھے ادھر سے، بھیڑ دے گئے، کان میں آواز آئی. امام صاحب 10 سال کی عمر کے ہیں، قریب پہنچے. بولے کیا ہے، اپنے بزرگوں سے پوچھے کیا ہے. ارے نہیں کچھ نہیں. وہ ایک پادری جو ہے وہ کرسچن یہ سوال کر رہا ہے اور ہمارے پہ چیلنج کر رہا، نہیں تو جو ہے اسلام چھوڑ دو. بڑا نہیں جواب دیا تو. امام صاحب بولے میں دیتا جواب. ابھی آپ کی عمر 10 سال کی ہے، پورے مسلمان بڑے بزرگ جواب نہیں دے سک رہے، پڑھے لکھے جواب نہیں دے سک رہے، بڑے بڑے داڑیاں رکھنے والے جواب نہیں دے سکتے. امام بولے میں دیتا ہوں، آپ میرے کو آگے بڑھاؤ. اب لوگ بولے جان تو ہم تو جواب نہیں دے رہے، بچے دے دے. اب سامنے کرے وہ پادری کے، جب پادری کے سامنے کرے تو امام اعظم بولے کہ کیا ہے پادری صاحب. انہیں پوچھا تم کون ہے. میں جواب دینے والا ہوں. یہ بچہ کیا جواب دے گا؟ کیا مسلمانوں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے جو جواب دے سکے؟ امام صاحب بولے پادری صاحب پہلے بچے سے مقابلہ کر لو، پھر بعد میں بڑوں کو دیکھیں. انہیں ہو گیا آپ پریشان، اتنا تیز بچہ ہے، تم دیں گے جواب؟ میں دوں گا. اچھا میرا سوال. بولے ٹھیک ہے پہلے نیچے آؤ، میں اوپر جاتا ہوں. ایسا کیوں؟ میں پادری ہوں. ہو گیا آپ جو ہے سوال کرنے والے، میں جواب دینے والا. سوال کرنے والے کا ہاتھ نیچے رہتا، جواب دینے والا اوپر ہے، اس لیے میں اوپر جاتا ہوں. اب انہیں ہو گیا پریشان. بولے بچہ تو 2 باتوں میں میرے کو مات کر دیا. اوپر اچھا بھی مان لیا، چل چڑھ گئے. کیا ہے تمہارا پہلا سوال؟ آپ بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کدھر ہے بتا. اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ اس سے پہلے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ ایک ہے بول کے کیا عقل سے سمجھو. میں ہوں اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ ایک ہے.
ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اب ثابت کرو اللہ ایک ہے۔ بولے امام صاحب بولے بالکل، آپ کو کاؤنٹنگ آتی، گنتی آتی کاؤنٹنگ آتی؟ امام صاحب بولے پڑھو۔ ہاں میں اتنا بڑا پادری ہوں کہ کاؤنٹنگ کروں، گنتی کروں؟ میں جواب ہونا نہیں ہونا، جواب ہونا تو کاؤنٹنگ کرو۔ بولا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ امام بولے بس۔ اب بولے الٹی کرو۔ ارے کیا ہے بچے، کبھی بولے سیدھی کبھی الٹی آ کر ہے کیا؟ ہاں بولے ہاں الٹی کرو۔ بولے کہ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ امام بولے پڑھو۔ تو 1 سے پہلے کچھ ہے، 1 سے پہلے کچھ ہے، 1 کے پہلے کچھ ہے؟ 1 سے شروع ہوتا، 1 سے پہلے 1 سے پہلے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ تو انہیں ہار کے بولا ارے میاں 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو ہم بھی تو یہ بولے اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل ٹھکانے آ گئی۔ دوسرا سوال ہے اللہ کدھر دیکھ رہا ہے؟ اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ اپن کیا بولتے ہیں اللہ کا چہرہ نہیں ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے اللہ پاک ہے، یہ مانتے ہو؟ تو یہی پوچھا آنے ٹھیک ہے۔ اب پریشان ہوئے دوسرے لوگ، آپ بولے کینڈل لاؤ، کینڈل بولتے سمجھتے ہو؟ موم بتی لاؤ، موم بتی لائے۔ اب مسلمان خوش ہو گئے، موم بتی لائے، لا کے بولے اس کو جو ہے جلاؤ، موم بتی جلائے۔ ذرا لوگ اب تو جوش میں آ گئے تھے، تو اس کی داڑھی کے قریب لگے، کیا میرے جلاتے کیا؟ امام صاحب بولے جلاتے نہیں، جواب دے رہے ہیں۔ کیا ہے بولو، کہیں کو کینڈل بنا ہے، یہ موم بتی کہیں کو جلا رہے ہیں؟ نہیں امام صاحب یہ بھی تو ہے نا، اس کو دیکھو آپ، یہ بتاؤ یہ جو شعلہ ہے نا، موم بتی ایسی جلتی تو نکلتا نا شعلہ، اس کا چہرہ کدھر ہے بتاؤ؟ اب موم بتی جلی، گھر میں لا کے جلا کے دیکھو بس ہے، اب کدھر ہے اس کا چہرہ بتاؤ؟ ادھر ہے یا ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر جدھر ابھی دیکھیں گے ایک ہی ہے، ادھر بھی ایک، ادھر بھی ایک، ادھر بھی ویسی، ادھر بھی ویسی۔ اب بولو جدھر سے دیکھیں گے ایسی دکھیں گا؟ تو انہوں نے بولا یہ تو جو ہے نا لائٹ ہے، نور ہے، روشنی ہے، اس کا چہرہ نہیں ہوتا، جدھر سے لوگ کو ویسی دکھتا۔ تو امام صاحب بولے ہم بھی اللہ کو نور مانتے ہیں، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، جب معمولی روشنی کا چہرہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تو ساری کائنات کا نور ہے، اس کا چہرہ کیا ہوتا؟ ہار گیا، بھاگنے لگا۔ بولے ٹھہرو، کہاں بھاگ رہے؟ پورا جواب، تیسرا جواب، سوال کیوں کرو؟ تو بولے نہیں، پھر آ کے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو چیلنج کرتے، جواب دو نا آپ۔ نہیں میں بھاگنے لگا۔ آپ ٹھہرو، تیسرا سوال کیا ہے بولو؟ تو میں بولا میں پوچھ رہا تھا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب بولے ایک چھوٹے بچے سے بڑے پادری کو جواب دلا رہا ہے۔ پادری خیال ہو گیا، آیا تھا ہمارے کو بھٹکانے کے لیے، مسلمانوں کو کرسچن بنانے کے لیے، خود ہی گر گیا قدموں میں امام صاحب۔ جب جو ہے اسلام کے بچے میں ہی صلاحیت ہے تو پھر اسلام کے بڑوں میں کیا صلاحیت؟ کیسی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بڑی شخصیت کا نام ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم نے ہم کو سکھایا نماز کیسی پڑھنا، امام اعظم نے ہم کو سکھایا کہ روزہ کیسا رہنا۔ اب میں روزے کی بات آئی تو بتاتا ہوں، رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنا، حنفی 20 رکعت تراویح، 8 رکعت تراویح کہیں نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ حافظ نہیں میں تو الگ طرح سے پڑھنا 20 رکعت تراویح، مگر تراویح پڑھنا رمضان میں ضروری ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دن میں روزہ رہو، رات میں قیام کرو۔
تو رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، اللہ کو منانے کے لیے آیا۔ رمضان کے جو پورے روزے رہتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ رمضان کے مزے لوٹنے کے 8 رکعتیں رکھی، اور پھر آپ لوگوں نے نہیں ہے تو بولنا بھی بیکار ہے، تھوڑا نانفل ہو گئے، وقت پہ سحر کرنا، وقت پہ افطار کرنا۔ یہ لوگ ہمارے شہر میں اذان تک کھا رہے ہیں، اذان تک نہیں کھانا، ابتدائے فجر سے 20 منٹ پہلے اپنی سحر کا وقت ختم ہو جائے۔ فجر کی ابتدا جو ہے کیا، اب جیسے فجر کی ابتدا یہ میں چلی 6:40، تو ہم 5:10 تک ختم کر دیں، 5:10 تک ختم، تو یہ سحر صحیح۔ اور جب افطار کا وقت آیا تو پورا سورج ڈوبنا، اب لوگ سحر پہلے بجاتے رہے، سورج چھپتے ہی بتا جا رہے، سورج پورا ڈوبے گا تو جب ہماری افطار شروع ہوگی۔ تو ان کے سحروں کو دیکھ کے افطار نہیں کرنا، بلکہ 2-3 منٹ ٹھہر جانا، نہیں تو اپنا روزہ خراب ہو جاتا، سحری خراب ہو جاتی۔ سرکار بولے کہ افطار کے وقت جو دعا کریں گے قبول ہوتی ہے، اور سحر برکت ہے، سحر جو کھاتا ہے اللہ اس کو برکتیں عطا فرماتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، کوئی نام ہے، اور آپ کا نام ہے نعمان۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، وہ تو کیا بولنا، حضرت نعمان۔ آپ کے والد کا نام ثابت، اس واسطے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو علم سکھایا صحابی، ان صحابی کی صحبت میں بیٹھے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو تابعی کہتے ہیں۔ تابعی ہے، صحابہ سے علم حاصل کرے۔ ابھی ہم نکل کے امام صاحب یہ بولے وہ بولے، ارے وہ تو صحابہ سے علم حاصل کرے، اور 4000 ان کے استاد ہیں امام اعظم۔ اور امام اعظم اتنے عقل مند تھے، ہر ایک کی مشکل کو دور کرتے تھے، ہر ایک کی۔ ایک شخص کیا کرا، پہلے زمانے میں بینک نہیں تھے، کوئی ایسا خزانہ بھی نہیں تھا جہاں پیسہ رکھے، پہلے کا تھا 1400 سال پہلے کا، تو پہلے کیا کرتے تھے لوگ اپنا پیسہ کھود دیتے تھے کوئی زمین میں، وہاں گاڑ دیتے تھے، نشانی رکھ لیتے تھے۔ ایک شخص اپنے لاکھوں روپے گاڑ دیا، بھول گئے، پریشان ہو گیا، اب کیا کروں، بہت پریشان ہوا۔ ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، لوگ بولے کہ ہم سے کیا پوچھ رہے، تم رکھے تم بھول گئے، تمہارے پیسے ہم تو دیکھے بھی نہیں، پھر کیسا؟ آخر میں سوچا، ارے سب کی مشکل حل کرتے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کے پاس جائیے۔ آیا، آ کے عرض کیا، حضور میں پیسے رکھ کے بھول گیا اور میرے کو خود یاد نہیں۔ امام کو دیکھیے پہ پیسے آپ رکھے بھول گئے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کو نماز کا مسئلہ پوچھو، کوئی روزے کا مسئلہ پوچھو، کوئی دین کا مسئلہ پوچھو، پیسے آپ رکھ کے بھول گئے۔ میں حضور عاجزی کرنے لگا۔ دیکھو بزرگوں کو پہلے کیسا مانتے تھے لوگ، اس لیے پہلے لوگ بزرگوں کو مانتے تھے تو کم پیسے میں برکت تھی ان کے پاس، یا لاکھوں کما رہے ہیں تو بیماریوں چلے آ رہے ہیں، برکت ہو گئی، برکت آتی بزرگوں سے۔ تو بھول گیا، امام صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حضور میں بھول گیا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب بولے ٹھیک ہے، جب آگے ہو تو ترکیب بتایا تمہارا، تم کیا کرو، اب جاؤ گھر کو جا کے وضو کر کے رات بھر نماز پڑھنے کی نیت سے ٹھہر جاؤ۔ اب نے گیا وضو کرا، نماز پڑھنے کی ٹھہر گیا۔ جب نماز پڑھنے کو ٹھہر گیا تو 2-3 رکعت پڑھانے تھا کہ یاد آ گیا، شیطان پڑھنے دیتا، یاد آ گیا، یاد آتے گیا، کھول کے خوش ہو گیا، پیسے مل گئے،
ارے کیا ترکیب بتائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے پیسے مل گئے، لاکھوں روپے مل گئے، میرے نہیں تو میں فقیر ہو جاتا تھا، خوش ہو گیا، صبح میں آیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا حضور آپ کے بتانے کی وجہ سے میرا مال مجھے مل گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو امام صاحب نے مجھے تیرے کتنے پیسے تھے؟ آج کل کے لوگ کیا ہے، ہم تعویذ دیتے آدھے پیسے ہمارے کو دو، پہلے بڑے پریشان، یہ کٹولا کا رہ جانا، اللہ والوں کا رہ جانا، یہ ملا والے کیا ہے، برغی لاؤ، زعفران لاؤ، بکرا لاؤ، ہم تو پریشان ہیں، ہم آدمی بکرا بنا رہا، لیمو لاؤ، ناریل لاؤ، کچھ بھی نہ کرو، اگر آپ کو مشکل ہے نا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ، یہ عقیدہ رکھا، وہ سمجھانے کے لیے ہم آپ کو آئے، یہ لوگوں کی جاروں رکھا ہوئے، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، دیوبندی، یہ لوگوں نے کہا جو اس اہل حدیثاں، یہ سب غلط راستے پہ جا رہے، امام اعظم سنیت کے راستے پہ، سمجھ رہے، اس لیے ان کے راستے پہ چلنا۔ تو امام اعظم کے پاس آیا تو امام نے بولے ارے بھائی تم کو پیسے مل گئے تو میرا بھی پرسنٹیج دو، ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، ان بہت بڑے امیر تھے، ان کی کپڑوں کی تجارت تھی، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، حضرت یہاں چل کے مولوی صاحب نے لوٹا پکڑ کے آئے، بغلہ بنا کے نہیں، ان کے کپڑوں کے ملز تھے، ملز کئی شہروں میں، اتنے بڑے امیر تھے امام اعظم۔ وہ یہ نہیں پوچھے تمہارے پیسے کتنے ہیں، بلکہ یہ بولے میاں پھر جب پیسے یاد آ گئے تو نماز جاری رکھے، پڑھتے رہے، نہیں حضرت میں پیسوں کو لے لیا، بولے اگر کاش یہ ہوتا تو مرشد، یہ ہوتا امام، یہ ہوتا صحیح راستہ بتانے والا، یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا ہمدرد، کہنے لگے کہ اگر آپ تم جو ہے رات بھر نماز پڑھتے تو اللہ تم کو اور انعام و اکرام سے نوازتا، سبحان اللہ، برکتیں تھے۔ اس لیے نماز پڑھنا، لوگوں نے نماز پڑھا یاد آ گئی، اگر کوئی مشکل آ گئی نماز پڑھنا، درود شریف پڑھنا، سرکار پہ سلام پڑھنا، فاتحہ دینا، درگاہ کو جانا، یہ سب امام اعظم نے ہم کو سکھایا۔ آج کے لوگ آتا جاتا کچھ بھی نہیں، تھوڑے ٹیچر مدرسے میں پڑھنے کے کیسے کہ چندے لے لے کے مدرسے قائم کر کے بچوں کو سکھا رہے فاتحہ نہیں دینا، یہ غلط ہے، شرک ہے، تم سب سے بڑے مشرک ہے، کیونکہ فاتحہ دینا شرک نہیں ہے، فاتحہ غریب نواز نے دی ہے، فاتحہ محی الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، فاتحہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، تو ان سے بڑا کوئی ولی ہے؟ تو ولیوں نے جو کام کیا وہ کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو ولیوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کی ہے، یہی بات آپ تک پہنچانے کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے، آپ کو مسجد میں اس لیے بلایا گیا ہے، گھر میں جو بیٹھ کے کر لیتے تھے مولانا نہیں مسجد میں رکھنا، کیونکہ امام اعظم مسجد میں زیادہ بیٹھتے تھے، پورے مسجد میں جلسہ چلاتے تھے، پورے طلبہ مسجد میں بیٹھتے تھے، اور جو فجر سے ان کا مدرسہ شروع ہوتا عشاء تک مسجد میں رہتے تھے۔ اس لیے مسجدیں کیا ہے معلوم؟ یہ مسجدیں جنت کا ٹکڑا ہے، یہ مسجدیں جیتی ہوتی نا، اس لیے مسجد کے مقام میں مسجد ہی ہوتی، جب قیامت ہوگی نا یہ مسجدوں میں اٹھا لی جائیں گی، ایسا یہ ٹکڑا ہے نا اتنا، اس لیے سرکار بولے اگر کوئی گھوسلہ بھر بھی گھوسلے کی اتنی مسجد بنائے گا اللہ اس کو قیامت میں محل عطا کرے گا، گھوسلے آخر کو چھوٹی مسجدیں بولی، سرکار تو بولے جو گھوسلے کے برابر بھی مسجد بنائے گا اللہ وہ بنانے والے کا گھر قیامت میں جنت میں بنائے گا۔ اور یہ مسجد میں جو بیٹھتا ہے نا دل لگا کے، سرکار نے فرمایا بعض لوگ میری امت کے ایسے ہوں گے جو مسجد میں ان کا دل اٹکا رہے گا، باہر بھی گئے تو ارے ظہر کا وقت ہو رہا، عصر کا وقت ہو رہا، مسجد میں جھاڑو دینا ہے، مسجد میں وہ کام کرنا ہے، میں اس لیے ہمارے لوگوں کو بولتا بھائی مسجد کی خدمت آپ کو مل رہی نا آپ خوش نصیب ہے، کروڑوں روپے سے بڑھ کے، کیونکہ کب قیامت میں معلوم ہوگا۔ اس لیے تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی مجلس میں بات کرتے ہوئے فرمایا، غوث اعظم تو جانتے نا
کے جھنڈے اڑاتے، 11ویں شریف کرتے کرنا. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرمایا اگر آسمان سے آگ برسے گی، آسمان سے اگر آگ برسے گی، مسجد والے محفوظ رہیں گے. وہ مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجد میں آنے جانے والے، مسجد سے دل لگانے والے، مسجد کے خیال کرنے والے، مسجد کے بنانے والے. اس لیے سرکار نے فرمایا بعض میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جس طرح کیل ٹھوک دی جاتی نا تو ہٹتی نہیں ہوگی، ویسا مسجد میں بیٹھیں گے کیل کی طرح، تو ان کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں گے. وہ ہے خالی مسجد میں بیٹھے تو عبادت ہے. اس لیے دنیا میں کائنات میں بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے. اس لیے پہلے کے بزرگان دین جتنے ہیں مسجد میں بیٹھتے تھے. تو امام اعظم حنیفہ مسجد میں ہمارے جناب سید مجاہد خائی صاحب کو بولا بھائی مسجد میں جو گھر کو چھوٹی بڑی نقل دیکھو، جن کو محبت ہوگی انہیں مسجد میں آئے گا یہ سارے ثواب پائے گا، رحمتیں ملے گی، یہ ٹکڑا جنت میں جائے گا. اور اتنی دیر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ نہیں دیکھ رہا، کیا دیکھ رہا نا؟ کہیں بیٹھے نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا میرے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں کون ہے؟ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے محبوب ہیں، سرکار ان کو چاہتے ہیں. لاہور میں بہت بڑی درگاہ ہے، خواجہ غریب نواز سے پہلے لاہور میں آئے وہ بزرگ، اب نام بتا تو علی بن عثمان حجی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے. تصوف کی پہلی کتاب لکھے کشف المحجوب، اس میں آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ میں بیٹھا تھا، اونگ لگ گئی. آج سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. آج سے 1000 سال پہلے ہمارے بزرگان درگاہ کو جاتے تھے. ابھی نے جو ہے مرچی بیچنے والا، پیاز بیچنے والا، ہمیں وہ بولنا پڑتا. انہیں چلت پھرت کرنے والا، جس کو حضرت نے سمجھا صحیح اندازہ نہیں ہے، انہیں بولا درگاہ کو جانا شرک ہے کہتے. یہ دادا گنج میں تو نہیں معلوم، نظام الدین اولیاء کو نہیں معلوم، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ کو نہیں معلوم، الدین ترک رحمۃ اللہ کو نہیں معلوم، تیرے کو معلوم ہو گیا. ارے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو کدھر میرے ساتھ بات کر تو. یہ سارے درگاہ والے مسجد میں بیٹھتے تھے اور درگاہ کو جاتے تھے. حضرت بلال کی درگاہ کو کہتے ہیں دادا گنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بیٹھے تھے، اونگ لگ گئی. اونگ آنا تھا کہ خسمت جاتی. کیا دیکھ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ سامنے ہے اور آپ دیکھ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. پھر نظر ڈال کے دیکھے تو سرکار بنو ابی شیبہ کے دروازے سے آ رہے، کوہ صفا کی طرف سے، اور گود میں ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھائے لا رہے جیسا بچے کو لاتے ہیں. تو حضرت جو ہے دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے، ارے سرکار یہ بڑے میاں کو کہیں اٹھا دیا، یہ کیا قصہ ہے؟ فوراً گئے سرکار کا خدم کو سیکھ کیے، آج درگاہ کو کہیں کچھ ہونا. ارے جا تو جا کے جو ہے نا پولیس والوں کے پاس چھو، ہم امام حضرت زین العابدین کی درگاہ کو چومتے، تو کدھر ہم سے بات کرنے کو آیا؟ آپ لوگوں کو یہی بات، اب کوئی بولا درگاہ کو نہیں جانا آپ جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ میں بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں آپ کو کہ اب ڈرنا نہیں کوئی نہیں ہوگا. قرآن میں ایک قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. تیرے اور مزید سمجھنا ہے تو حیدرآباد میں ہمارے بہت صاحب رہتے، چل میں ٹکٹ لگا دوں، میں دیتا ہوں آپ کو پیسے، اس کو کاٹ پکڑ کے لاؤ گا، میں بتاتا ہوں اس کو درگاہ میں جانا کیا ہے. آپ لوگوں کو آگے چکا چکا فضول بھٹکانا، ہم اپنے کام میں مصروف، ہم اپنے اولیاء اللہ کے راستے پہ چل رہے، ہمارے بزرگان کو پتہ چل رہے، ہم سنی، ہم ادب کی، ہم عرس کرنے والے. اب 12 کو حضرت کا عرس ہوتا نا محرم کی، پورے عرس کرنے والے پھٹی بازی آ کے یہاں پہ اس کی بات نہیں سننا، پکڑ کے اس کو پھینک دینا. سرکار آ رہے اٹھا کے یہ خلق کوشی کرے، چومے سرکار کے خدموں کو، اور سرکار کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار سمجھ گئے کیا ان کے دل میں ہے. سرکار اتنا جانتے ہیں،
سرکار نے کہا علی، ان کا نام علی ہے، معافی کا تو یہ کھانسی لپٹ گئی میرے کو، حضرت علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے کہا ہائے علی، یہ جو ہے نا جس کو میں گود میں اٹھایا ہوں یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہے۔ سمجھ رہے اتنے واقعے بولوں گا آپ فجر تک سنا، سرکار اتنا چاہتے ہیں امام اعظم حنیفہ، تو حضرت علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز جی سے فیض حاصل کریں۔ علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ امام ابو حنیفہ خود سے نہیں چل رہے، سرکار کو چلا رہے، تو پتا چلا جو امام اعظم کا دامن تھام لیتا ہے سرکار کے راستے پہ چل رہا ہے، سنت کے راستے پہ چل رہا ہے، رسول پاک کی محبت کے راستے پہ چل رہا ہے، سرکار کے پسندیدہ راستے پہ چل رہا ہے۔ اس لیے ہم حنفی ناز کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور حنفی طریقے سے نماز پڑھیں گے، حنفی طریقے سے 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، صلاۃ پکاریں گے۔ یہی آپ کو باتیں بتانے کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا۔ امام اعظم حنیفہ ایسی عظیم شخصیت ہے، اور امام اعظم حنیفہ سے پوچھے سنی کس کو بولتے؟ انہوں نے فاتحہ نہیں دیتے، آج سنی کس کو بولتے معلوم؟ جو فاتحہ دیا انہیں سنی، جو نہیں دیا سمجھ لینا کیا دوسری ڈٹ کے بول دو، کتنی بھی لمبی داڑھی ہو دو، کتنا بڑے چھپا ہو دو، کچھ بھی ہے دو، انہیں بولا فاتحہ نہیں دینا، بولا ایک ڈور چاہو تم جان لو، ہم تو فاتحہ دیں گے اولیاء طریقے میں، ڈرنا نہیں۔ وہ دلائل ہے، دلائل تو اتنے ہیں اگر ہم ثبوت دیتے بیٹھیں گے تو انہیں بھاگ جانا، اس کا باپ بھی بھاگ جانا، چپ آ کے بھٹکا رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ارے نماز پڑھو رسول کی محبت کے ساتھ، اولیاء کی محبت کے ساتھ، سرکار کی اولیاء کی محبت ہے، نماز پڑھو تو کیا کرتا؟ اس لیے ہم سنیہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں، کنڈے بھی کرتے ہیں، 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، عرس بھی کرتے ہیں، ہمارا راستہ صحیح ہے، ان کی طرف جانے نہیں ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ نے ہم کو سکھایا ایسے طریقے پہ چلنا۔ امام اعظم سے پوچھے کہ حضرت سنی کون ہوتا؟ تو امام اعظم حنیفہ نے کہا بابا سنی وہ ہوتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ نے، سارے صحابہ نے، ساری مخلوق میں افضل مانے، بڑا مانے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مانے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو مانے، اس کے بعد حضرت علی کو مانے۔ آج کل جادوگر نکل گئے، ہم علی والے علی والے علی والے، ہم علی کو افضل مانتے، وہ خبر لا دیا علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، بچے گانے سے پھر رہے، خبر کی سنتے ہیں آدمی کی سنتے ہیں، علی کا پہلا نمبر نہیں، حضرت علی خود کہے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ کس کا ہے پہلا نمبر؟ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر، حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر حضرت ابو بکر۔ یہ مولا علی ہے، نے علی والے ہم ہیں۔ آج کل کے چکروں میں رکھو، بعض باتیں میں اہم آپ کی سمجھا دے رہا ہوں، آپ آئندہ پڑھیں گا اس کا سابقہ تو آپ خود پریشان ہو گئے بھائی کیا ہے صحیح بات ہے، تو یہ سب غلط باتیں آج کل پھیلا جا رہے ہیں۔ اس لیے امام اعظم حنیفہ کے طریقے پہ چل، ایسے ایسے لوگوں کو امام اعظم نے بدل خلاف کو جو سنی بنایا۔ ایک رافضی تھا، رافضی صحابہ کو برا بولتے، ماتم کرتے، حسین حسین بولتے، لیکن بہت غلیظ رہتی، امام حسین کا مخالف ہے وہ۔ ان لوگ ہم سمجھتے ہیں کیا سینہ مار رہا بھائی، کیا عالم لے کے جا رہا، آگ میں چلے جا رہا، آگ میں جانے تو جہنم میں جانا ہے، اس کو اس وقت نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کرتا کہ نہیں کرتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتا کہ نہیں کرتا، عثمان غنی کی تعریف کرتا کہ نہیں کرتا، مولا علی کی تعریف کرتا کہ نہیں کرتا۔ تو انہیں کوفے میں مشہور تھا، امام اعظم حنیفہ کوفے میں پیدا ہوئے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور سارے طلباء کو اپنے جیب خرچ سے پڑھاتے تھے، فیسز نہیں لیتے تھے۔ امام اعظم حنیفہ نے کبھی بھی کسی سے نذرانہ نہیں
لیا, تحفہ نہیں لیا, سب کو تحفے دیتے تھے. یہ امام اعظم جس کے جائے گا. ایک شخص جو امام اعظم جا رہے تھے, انہیں دیوار کے پیچھے چھپ رہا تھا. امام اعظم بولے میرے کو کچھ چھپ رہا دیکھ کے بھائی آدمی بلا ادھر انہیں آیا, کہیں کچھ چھپ رہا پاپا میرے کو دیکھ کے, حضور میں آپ سے 10,000 درہم لیا تھا, 10,000 درہم دیتا ہوں, میں ادا نہیں کر سکا, شرمندگی سے چھپ رہا ہوں. امام سے پوچھے کہ ایک بھائی مسلمان میرا شرمندگی کی وجہ سے چھپ رہا ہے, بولے میاں میں 10,000 درہم معاف کر دیا تھا. اتنا بڑا دل, آج تو 2 روپے میں لڑکے بن کے قتل ہو جائے, سمجھے کیسے کیسے سنگارٹی میں ایک بچی کو قتل ہوئی, آگے کا باپ کی تائید میں گئی, بچی ہو گئی, نہ کوئی لیڈر کچھ کر سک رہے, نہ پیٹنا کر رہے, یہ تو ظلم چلا. اب ایسے حالات تو یہاں ہے, آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان لڑے, ارے بھائی ہم مسلمان بھائی ہے, ایک دوسرے سے محبت رکھنا, مل کے رہنا, یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. تو انہیں یہ بولتے تھے پھر رافضی کہ حضرت عثمان غنی یہودی ہے. استغفر اللہ. حضرت عثمان غنی کون ہے آپ کو معلوم؟ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں, صحابی ہے, ذوالنورین ہے. سرکار نے ان کو اپنی 2 لڑکیاں شادی کی ان سے, اتنے بڑے مقام کے حضرت عثمان غنی. تو ان کے مطابق کیونکہ یہ سارے رافضی شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے, وہ کتاب بھی مارو, کتاب بھی لوٹو, کتاب بھی کرو, کچھ نے بولا وہ ہیٹ ویسی بول کے چھوڑ دینا, ان کا جانا نہیں, ان کے جلوسوں جیسا ان کو اچھا سمجھنا نہیں, جو رافضی کو اچھا سمجھا سمجھنا انہیں دوزخ میں جانا. تو امام اعظم اس کے پاس چلے گئے, جا کے بولے ارے آپ کیسا آ گئے حضور, آپ اتنے بڑے امام میرے گھر پہ آ گئے. بڑا خوش ہو گیا, بٹھایا کرا, خوش ہو گیا. امام بولے میں اس لیے آیا ہوں, معلوم ہے کہ تو اپنے بچی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں, تو میں رشتہ لے کے آیا. ارے خوش ہو گیا, اتنے بڑا امام میری بچی کا رشتہ لے کے آیا. بچہ بڑا پیسے والا ہے, اخلاق اچھے ہے, خاندان اچھا ہے, ہر چیز میں تمہاری بچی کو اچھا رکھے گا. انہیں خوش ہوگا, حضرت بولنے کہ آپ آئیے میں کر دیتا ہوں. انہوں نے پورا سن لو, بچہ تو اچھا ہے, اخلاق والا ہے, پیسے والا ہے, کاروباری ہے, تمہاری بچی کو خوش رکھے. مگر انہوں نے بولا مگر کیا, مگر یہودی ہے. غصے میں آ گیا, بولا کہ آپ جیسے امام بچی میرے یہودی کا پیغام لے کے آئے میرے گھر پہ, آپ سنیوں کے امام کو کیا ایسی حرکت کر رہے ہیں. امام صاحب بولے, امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ بولے, ارے وہ رافضی, تو اپنی بچی کو ایک یہودی کو نہیں دے سکتا. آقا دو جہاں کے آقا, سردار الانبیاء, وجہ تخلیق کائنات, خاتم النبیین, اپنی 2 بیٹیاں یہودی کو کیسا دیتے رہے. قدموں پہ گر گیا, بولا میں غلط فہمی میں تھا, لوگوں کی سکاوٹ میں آ کے برا تھا, سنی ہو کے توبہ کر دے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم شخصیت ہے, وہ ہے ہر ایک کا مسئلہ حل کرتے تھے امام اعظم. امام اعظم کے ایک شاگرد تھے ابو یوسف, امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ, بہت بڑے چیف جسٹس ہوئے, بڑا مقام پائے. امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ ذرا پیٹ سے, گھر میں چلتی نہ بھی, ہر کوئی کسی کی نہ کٹ 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 بیوی سے چلتے رہتی, چل گئی. چلے تو غصے میں آگے بولے, تو بیوی بولے اگر تم میں تم سے بات نہیں کرتی, تو یوں بولے کہ اگر تم فجر سے پہلے میرے سے باتیں کرے تو تمہارے میں 3 طلاق. اب بیوی بھی بڑی حقیقت تھی, اور کیسے رہتے, گاٹ مان لے بڑی آتی, کسی کی نہیں سنتی. اب فجر کا وقت قریب آ رہا, بیوی بات ہی نہیں کر رہی, بولے کو تو بولتی ہے, بعد میں بولے بھائی ایک بیوی کو نہیں چلا سکا تو دوسری کہاں سے لاؤں گا. پہلے کے بزرگان تھے اخلاق والے, سننے لگے کیسا بیوی کو بچاؤ میں کیا ہے, وہ سوچے چلو استاد کے پاس جائیں گے. امام اعظم کے پاس آدھی رات کو آ کے کھٹکھٹا مارے, کون ہے, میں ابو یوسف ہوں. ارے اتنی رات کو کہیں کو ہے بابا, دروازہ کھولے, آئے پریشان ہے, کیا بہت پریشان دکھ رہے,
بیٹھو ذرا پانی وانی پیو. حضرت ایسا نہیں ہوا, ایسا تھا قصہ ہو گیا, میں غصے میں بیوی کو بول دیا اگر فجر تک وہ بات ہی نہیں کر رہے. میں نے ذرا تھوڑا بیٹھا 1 گھنٹہ بٹھا لیے گھر میں. اندر سے جو ہے آج کل جیسا دلہوں کی شیروانیاں ہوتی نا, اس زمانے میں کوئی دلہوں کا الگ ڈریس تھا. وہ ڈریس لا کے دیے کہ پہنو, یہ گلے میں ہار ڈال کے گھر میں جاؤ. ڈریس میں دیے, گلے میں ہار ڈال کے گھر میں گئے. اب پتہ چل دیا عورت فوراً بولی اچھا میں بات نہیں کر رہی ہوں بلکہ تم دوسری سے شادی کر کے آئے. بات ہو گئی, طلاق ختم. دیکھ رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح لوگوں کو بچائے ہیں. تو جب فقہ بنائے ہیں, جب دین پر کام کیے ہیں, قرآن و حدیث میں غور کر کے جب حنفی فقہ بنائے ہوں گے تو ہم جیسے کتوں کو بچا دیا ہے. اس لیے ساری کائنات ان کو امام اعظم ابو حنیفہ مانتی ہے. اب سمجھ میں آئی کون ہے ابو حنیفہ, کون ہے؟ اس لیے یہ انہوں نے مسجد کا ادب بتایا, مسجد کا انداز بتایا. مسجد میں پڑھاتے تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے. ایک شخص جا رہا تھا تو امام صاحب بولے اپنے بچوں کو ارے وہ آدمی مسافر معلوم ہو رہا اور اس کے جیب میں مٹھائی ہے. اور انہیں نیا آیا کوفے میں. بچے بولے حضرت کیسا یہیں بیٹھ کے بول رہے, انہیں مسافر بھی ہے, اس کے جیب میں مٹھائی بھی ہے, اور انہیں پہلی مرتبہ کوفے کو آیا. اب بچے جو ہے گئے قریب جا کے ان سے پوچھے کیا آپ کہاں ہیں, کہ گھرانے والے. بولے آپ پہلی مرتبہ کوفے آؤ, آپ کے جیب میں مٹھائی ہے, آؤ میرے جیب میں مٹھائی ہے. اور ٹیچر استاد ٹیچر, ہاں انہوں بچوں کی طرف زیادہ توجہ کر رہے تھے. تو ان کو جو ہے بولے آپ ٹیچر ہیں تو اور ٹیچر. بچے آئے آ کے بولے حضور کیسا پہچانے آپ. تو میں دیکھا کہ وہ بچوں سے ذرا محبت کی طرف دیکھ رہے تھے. جو ٹیچر ہوتا ہے اپنے بچوں کو محبت دیکھتا ہے تو ٹیچر ہوتا ہے. اور یہ وہ دیکھ رہے تھے نئے آدمی آئے تو دیکھتا نا یہ کیا ہے وہ کیا ہے, یہ دکان کا ہے وہ دکان کا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ وہ اجنبی ہے, انہوں پہلی مرتبہ آئے ہیں. اور ان کے جیب میں مکھیاں ٹائپ بنا رہے تھے تو میں سمجھا اس کوئی میٹھی چیز ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے اپنے. اب آپ بولو آپ حنفی ہے نہیں ہے, کیا بولیں گے؟ بولا نہیں آتا, بولنا آتا, بولو حنفی بولو, بولو جی نہیں آتا, لکونت ہے, بولو نا اللہ دور کرے تمہارے. مگر تم شروع سے بیٹھے ہی ہیں, وہ سوال پڑھیے اللہ سلامت رکھے تمہاری زبان کی رکاوٹ اللہ دور فرمائے. یہ بچہ تو شروع سے جلسے میں بیٹھے, کتنا پیارا بچہ ہے, دین کے معاملے میں اللہ ایسے بچوں کی توفیق دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دیا, رحمتیں لوٹنے کے لیے جلسے میں آئے. میں یہ بھائی صاحب کا, ان کا, آپ کا اور ہمارے امام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جناب خلیل صاحب جو سید مجاہد خالد صاحب کے والد ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں سے یہ جلسہ جو ہے یہاں منعقد ہوا. اور ہمارے سید مجاہد خالد صاحب جو خلیل صاحب کے فرزند ہے اس دارالپلی کے جو ہے نا باشندے ہیں, حیدرآباد میں آباد ہیں. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پوسٹر لا کے لگائے کرے. اور ہماری مجلس اہل سنت کے خاص رکن ہیں, ہمارے خاص آدمی ہیں. اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, عمر دراز. ان کے والد خلیل صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, عمر دراز کر ان کی پریشانیاں دور کرے. آپ تمام لوگوں کی بھی اللہ پریشانیاں دور کرے, آپ کو بھی اللہ اچھی دولت سرفراز کرے. اللہ آپ کو ہر پریشانی دور فرمائے. آپ حضرات کا شکریہ. کھڑے ہو جائیے. سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ
صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم حبیب کبریا ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جان میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیگ دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ربنا تقبل منا الفاتحہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ کے اور صاحب کے صدقہ میں خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی مطہر شریف علیہ السلام سید کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام امام حسین سیدہ زینب سلام سیدہ ملکوی کل اہل بیت صحابہ رضوان اللہ حضرت پیران پیر غوث العظم سید رضا حضور خواجہ خواجہ مجید رضوان سرکار کے صدقے میں تمام مولوی اللہ حضور حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ صدقے میں بہن اللہ عبد القادر صدیق رضی اللہ عنہ صدقے میں ہماری اس محفل ہمارے جلسے کو قبول فرما اس کی رحمتیں برکتیں ہم پہ نازل فرما یا اللہ جتنے حاضر ہیں اللہ ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانی انجانی گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ناخواہ معافی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے جسم میں کشادگی عطا فرما ہماری عمر درازی عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثوں موذی امراض سے محفوظ فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما مخالفین کے شر سے محفوظ فرما ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ہم جب مر رہے ہیں تو رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سامنے ہمارے آقا اور سرکار کے جلووں کو دیکھ کے ہمارا یا اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی بھی فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت کا بول بالا کر دے یا اللہ اس گاؤں کی حفاظت فرما اس گاؤں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما
یا اللہ جس کی جو مشکل ہے ان مشکلوں کا آسان فرما دے، حلق میں رحم و کرم فرما دے۔ ہمارے عبداللہ بھائی بارگس کے جو دواخانے میں شریک ہے، اللہ ان کو صحت و تغذیت دے اور ان کی عمر دراز فرما۔ سب پر جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت و تغذیت عطا فرما۔ ہمارے سید خلیل ملتانی صاحب کو صحت و تغذیت عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما، اور انہوں نے جو یہ جلسے میں حصہ لیا اللہ اور برکتیں رحمت فرما۔ مجاہد میں آپ کو صحت و تغذیت دے اللہ، ان کو اور ترقی عطا فرما، ان کی ہر مشکل عطا فرما دے، ہم سب کی مشکلیں عطا فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔